السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیت اللہ کی چابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سردار قسی نے اپنے بیٹے عبدالدار کے حوالے کی تھی، چنانچہ بنو عبدالدار ہی کنجی برادر چلے آ رہے ہیں۔ وہ جسے چاہتے کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دیتے، جسے چاہتے انکار کر دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قیام مکہ مکرمہ کے زمانے میں کلید برادر بنو عبدالدار ہی کے ایک فرد عثمان بن طلحہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، عثمان، ذرا مجھے بیت اللہ کی چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، سنو عثمان، ایک روز یہ چابی میرے پاس ہوگی، تب میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت مکہ مکرمہ میں قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ اور اس کا گھرانہ بنو عبدالدار اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک دن مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اس لیے حضرت عثمان نے اس روز بڑی غلیظ زبان استعمال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بردباری سے کام لیا۔ عثمان کا کہنا تھا، اس کا مطلب ہے کہ قریش اس دن تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا تھا، ایسا نہیں ہوگا اے عثمان، بلکہ اس وقت تو قریش کی زبردست عزت و تکریم اور آبادکاری ہوگی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 8 ہجری کا سال جلد ہی آ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کی پیش گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پہلے کی تھی۔ فتح مکہ مکرمہ سے پہلے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے، اس کا طواف کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عثمان، جاؤ چابی لا کر مجھے دو۔ چابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی مانگی تو آپ کی والدہ نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر بیٹے نے اپنی ماں سے بڑے حسن تدبر سے چابی حاصل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت میں پیش کر دی۔ بیت اللہ کا کلید بردار ہونا غیر معمولی عزت کی بات تھی۔ اس وقت خیال کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہے کہ چابی کسی اور کو عطا کر دے۔ بنو عبدالدار کے جرائم بہت زیادہ تھے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہتے یہ اعزاز بخش دیتے اور چابی اسے مل جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چابی کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عزت و لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ کسی سے مخفی نہیں، مگر یہ موقع حقداروں کو ان کا حق دینے کے لیے بہت مناسب تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو۔ ناظرین کرام، ادھر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز فضا میں گونجتی ہے، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی ہے۔ لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعزاز کسے ملتا ہے، کسے چابی دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، اپنی چابی سنبھال لو، آج نیکی اور ایفائے عہد کا دن ہے۔ یہ چابی تم لوگوں کے پاس ہمیشہ سے ہے اور اسے لے لو، کوئی ظالم ہی اسے تمہارے خاندان سے چھیننے کی جرت کرے گا۔ ناظرین کرام، اس بات کو 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ بیت اللہ کی چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، آج تک کسی کو اس خاندان سے یہ اعزاز چھیننے کی جرت نہیں ہوئی۔ آج بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ اعزاز موجود رہ چکا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کو تاریخ کی پیشانی پر ثبت کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی سبسکرائب کر دیں۔